أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. صدق اللہ العظیم. میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 5، 6 اور 7 تلاوت کی ہے. ان آیات میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی چوتھی صفت بیان فرما رہے ہیں. جیسا کہ گزشتہ درس میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المؤمنون کے شروع میں ایمان والوں کی 6 صفات بیان فرمائی ہیں. ان 6 صفات میں سے 3 صفات کا تذکرہ ہو چکا ہے. آج کے درس میں چوتھی صفت کا ذکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پہلے ترجمہ دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین هم لفروجہم حافظون. ایمان والے وہ ہیں جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، سوائے اپنی بیویوں کے یا ان باندیوں کے جن کے وہ مالک ہیں. فإنہم غیر ملومین، بے شک وہ ان میں اپنی بیویوں اور اپنی باندیوں میں شرم کی جگہوں کو استعمال کرنے میں ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں. غیر ملومین، ان کو کوئی ملامت نہیں ہے کیونکہ یہ جائز طریقہ ہے. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، تو جس نے اس کے علاوہ کچھ تلاش کیا فأولئك هم العادون، وہ لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حدود سے آگے بڑھنے والے ہیں. اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی ایک بہترین صفت بیان فرمائی کہ ایمان والوں کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. ایمان والے اپنی بیویوں اور لونڈیوں سے تو شہوت نفس پوری کرتے ہیں، لیکن ان کے علاوہ کسی اور طریقے سے شہوت پوری نہیں کرتے. یہ ایمان والوں کی صفت ہے. جب بیویوں اور لونڈیوں سے شہوت پوری کرنا حلال ہے تو اس لیے ان کو کوئی ملامت نہیں ہے. لونڈیاں کس کو کہتے ہیں، باندیاں کس کو کہتے ہیں؟ آج کے دور میں باندیوں اور لونڈیوں کا کوئی تصور نہیں ہے، کیونکہ شرعی لونڈیوں اور باندیوں کے حصول کے لیے 3 شرطوں کا پائے جانا ضروری ہے. پہلی شرط جہاد شرعی ہو، دوسری شرط امام المسلمین کی رائے ہو، اور تیسری شرط مسلمانوں اور غیر مسلموں میں ایک دوسرے کے قیدیوں کو غلام نہ بنانے پر کوئی معاہدہ نہ ہو. آج کے دور میں اقوام متحدہ کی سطح پر تمام رکن ممالک کے مابین یہ معاہدہ ہو چکا ہے کہ ایک دوسرے کے قیدیوں کو غلام نہیں بنایا جائے گا. اب جو ممالک اس معاہدے میں شریک ہیں ان پر اس معاہدے کی پاسداری کرنا لازم ہے. اس لیے آج کے دور میں شرعی لونڈیوں اور شرعی باندیوں کا کوئی تصور نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن ابتغى وراء ذلك، تو جس نے اس کے علاوہ کچھ تلاش کیا تو وہ لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے والے ہیں. یعنی جو لوگ اپنی بیویوں کے علاوہ کسی اور جگہ اپنی شہوت کو پورا کریں گے، یعنی زنا کریں گے، اور وہ زنا 4 گواہوں کے ذریعے ثابت ہو جائے تو اس آدمی پر، ان لوگوں پر شرعی سزا نافذ ہوگی. اور شرعی سزا کا حق صرف عدلیہ کو ہے یا اسلامی حکومت کو ہے، کسی فرد کو شرعی سزا دینے کا حق نہیں ہے. اب شرعی سزا کیا ہے؟ اگر کوئی بالغ شادی شدہ آدمی زنا کرے گا تو اس کو سنسار کیا جائے گا، پتھر مار مار کر اس کو ہلاک کیا جائے گا. اگر کوئی غیر شادی شدہ آدمی زنا کرے گا تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے. یہ شرعی سزا ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ شرعی سزا کا حق صرف عدلیہ کو ہے یا اسلامی حکومت کو ہے، اس کے علاوہ کسی فرد کو شرعی سزا دینے کا حق نہیں ہے. اس آیت کی وضاحت سے یہ معلوم ہو گیا کہ متع کرنا بھی حرام ہے، جس کا روافظ میں رواج ہے، کیونکہ جس عورت سے متع کیا جائے وہ بیوی نہیں ہوتی. متع کس کو کہتے ہیں؟ کہ کوئی آدمی کسی عورت سے یہ کہے کہ تو اتنے پیسوں کے بدلے میں اتنے دنوں کے لیے مجھ سے نکاح کر لے، تو یہ نکاح متع ہے.
قرآن و حدیث میں نکاح متع کو حرام قرار دیا گیا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ایک فرقہ روافض اس کو جائز قرار دیتا ہے، لیکن وہ خود بھی جس عورت سے نکاح متع کرتے ہیں اس کو اپنی معروف بیویوں میں شمار نہیں کرتے۔ اگر نکاح متع کے دوران اس آدمی کی موت ہو جائے تو وہ جس عورت سے نکاح متع کیا ہے اس کو وراثت میں بھی حق نہیں دیتے۔ نکاح کا مقصد ہے پاک دامنی اختیار کرنا اور اولاد حاصل کرنا۔ نکاح متع سے یہ دونوں مقصد حاصل نہیں ہوتے، نہ پاک دامنی اختیار کرنا حاصل ہوتا ہے اور نہ ہی اولاد کا حصول مقصود ہوتا ہے۔ اس آیت کی وضاحت سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جانوروں سے شہوت پوری کرنا یا کسی بھی طرح شہوت کے ساتھ منی کو خارج کرنا یہ سب ممنوع ہے، کیونکہ ان سب صورتوں میں شرم کی جگہ کا استعمال نہ بیوی سے ہے اور نہ باندی سے ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں، گھروں میں کام کرنے والی نوکرانیاں باندیاں نہیں ہیں۔ اگر کوئی شخص ان سے ہم بستری کرے گا، شہوت والا کام کرے گا تو وہ صریح زنا ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی آزاد عورت کو بیچ دے، اس عورت کا بیچنا اور خریدنا دونوں حرام ہیں اور اس کی قیمت بھی حرام ہے۔ اب اگر کوئی شخص کسی آزاد عورت کو خرید لے، خریدنے کے بعد اس سے شہوت کا کام کرنا یہ بھی حرام ہے، یہ بھی زنا ہے۔ اسی طرح بیوی سے جو شہوت پوری کرنے کی اجازت دی گئی ہے وہ شرعی اصول کے مطابق دی گئی ہے۔ شرعی اصول یہ ہے کہ حالت نفاس اور حالت حیض میں شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتا، اگر ہم بستری کرے گا تو حرام ہوگا۔